الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں، ہمارا ایک نیا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے یہ تو ہوگا، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریاض افریدی، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارسلان جٹ صاحب۔ یہ جب سے کرونا وائرس کا پیریڈ شروع ہوا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے ورلڈ وائڈ جس میں سب سے زیادہ یہ ڈسکس ہوئی ہے ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے، تو یہ موضوع ورلڈ میڈیا پہ بھی کافی ڈسکس ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پہ بھی خاص طور پہ جو ورلڈ وائڈ اکانومسٹ ہیں وہ بھی اس کو کافی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میرے ذہن میں بھی کافی سوالات تھے اس حوالے سے۔ میں بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی آخر ہے کیا چیز، یہ بٹ کوئن اور یہ کرپٹو کرنسی، اور اس کا اسکوپ کیا ہے، کب سے شروع ہوئی، کہاں کہاں پہ یہ بین ہے، کہاں کہاں پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو کافی دوست بھی اس بارے میں پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو مجھے خود اس بارے میں زیادہ تر نہیں پتہ تھا۔ تو اب ہمارے ساتھ اس کرنسی کے ایکسپرٹ موجود ہیں ارسلان جٹ صاحب، جو کافی عرصے سے اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، کافی ریسرچ ہے ان کی۔ تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ آج کا ویڈیو بناتے ہیں اسی ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے، بٹ کوئن کے حوالے سے۔ تو کافی معلومات رکھتے ہیں ارسلان جٹ صاحب، کافی ریسرچ ہے ان کی۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ یار آخر کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی۔ پاکستان میں 2-3 بلاگرز نے بھی اس پر بلاگ بنائے ہیں۔ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا تو اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن جو پاکستان کے 2-3 بلاگرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بلاگ بنائے ہیں، تو سوچا ہم بھی اس کے اوپر کیوں نہ ایک ویڈیو کرتے ہیں۔ تو ارسلان جٹ صاحب کی خدمات حاصل کی، تو یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخر بٹ کوئن ڈیجیٹل کرنسی ہے کیا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ریاض بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کرپٹو کرنسی پاکستان میں بین ہے۔ اگر کرپٹو کرنسی کسی کے پاس، کسی کے وائلٹ میں موجود ہوگی تو وہ بالکل ایز اے منشیات ہے۔ اچھا، تو اس کو ایف آئی اے، ایک تو وہ آپ کے وائلٹ سے جو کرنسی ملے گی وہ آپ کی ضبط کر لے گی، دوسرا یہ کہ وہ آپ پہ کیس ہو جائے گا، آپ کے پیسے بھی جائیں گے اور مشکلات میں بھی بڑھ جائیں گے۔ کرپٹو کرنسی بین ہے، لیکن اگلا جو دور آ رہا ہے وہ کرپٹو کرنسی کا ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہاں تک اپنا نالج دیں، انہیں بتائیں کہ ویڈیو یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا، تاکہ ان کو علم ہو، جب یہ بین ختم ہو ان کو پتہ ہو کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، ورچوئل کرنسی ہے۔ یہ اس کی کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہوتی، یہ اس کی کوئی پیپر نہیں ہوتا، یہ آپ کی ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ وائلٹ ٹو وائلٹ آپ نے ٹرانسفر کر سکتے ہیں موبائل میں، مطلب ہارڈ اس کی کوئی نہیں ہے، فزیکل کوئی نہیں ہے اس کی، یہ صرف اور صرف آپ کی سافٹ میں ہے۔ تو آگے جو دور آ رہا ہے کورونا کی وجہ سے بھی، اور یہ سارے آپ کی ریسرچ بھی ہوگی اس پہ کہ سارے ممالک میں کرپٹو کرنسی ہی کا دور آ رہا ہے۔ ابھی ہی حال ہی میں کورونا کے بعد کئی ممالک میں ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں وہ ہارڈ کیش میں نہیں ہوئی، وہ ڈیجیٹل کرنسی میں ہوئی ہیں۔ تو میں یہ بھی سن رہا تھا کہ ووہان شہر جب یہ کرونا وائرس کے بعد جب انہوں نے اوپن کیا، تو جو پہلا دن تھا ان لوگوں کا، تو سب سے پہلے انہوں نے جتنی بھی شہر کو کھول کے جتنی بھی ٹرانزیکشن کی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیجیٹل کرنسی میں، کیونکہ انہوں نے پیپر نوٹ کی تو بالکل انہوں نے وہاں پہ بیان کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی میں سننے جا رہا ہوں کہ پورے اپنا چائنا میں تقریباً 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے، تو وہاں پہ ڈیجیٹل کرنسی کا زبردست قسم کا تجربہ کیا جا رہا ہے، اور ایون کہ یورپ میں بھی آج کل یہ دو چیز جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے تھرو سب جتنے بھی کاروبار، جتنی بھی شاپنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ شروع کب ہوا ارسلان بھائی، ڈیجیٹل کرنسی کا جو دور ہے کب سے شروع ہوا؟ ڈیجیٹل کرنسی 2009 میں اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے یہ بٹ کوئن تھی، اس کی ویلیو تب 2010 میں جو ریئل ویلیو تھی $0.08 تھی۔ اچھا، اور اس کی جو ہائیسٹ ویلیو گئی ہے 2017 میں گئی ہے 19,743۔ اچھا، یعنی کہ 0.0 سے شروع ہو کر 08 سے شروع ہو گئے، 08 سے شروع ہو کر 7 سال کے عرصے میں 19,743
43 पे पहुंच गई है, पहुंच गई। लेकिन उसने ग्रो किया है। बहुत ग्रो किया है। और इस वक्त ये जब कोरोना आ गया था मार्च के महीने में, इसकी वैल्यू बहुत डाउन हो गई थी, $5,000 वन यूनिट थी, ठीक है। एक बिटकॉइन 5,000 समथिंग का था। उसके बाद आज इसी वीक की जो अपडेट है वो 7700 पे चला गया, 7700 पे, 5000 से 7700 पे अभी एक वीक में। $2700 पाकिस्तानी नोट, $2700 4.5 लाख तकरीबन बनते हैं। 4.5 लाख ये एक महीने में, 1.5 महीने में। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस के आने के बाद इसकी वैल्यू में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा इसने अपना ग्रो किया। हर चीज डाउन हो रही है, ऑयल खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, अमेरिकी डॉलर क्रैश होने पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे। लेकिन बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। आप इसकी इसी चीज से आप इसकी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अब कहाँ पे जाने वाला है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि ये किस किस मुल्क में ये बैन है, कहाँ पे इसके ऊपर पाबंदियाँ और पाबंदियों की वजह क्या है, ये आप मुझे बताएं। कि पाकिस्तान में भी बैन है और साउथ एशिया में तकरीबन काफी सारे, ये बताएं कि कहाँ कहाँ पे बैन है और ये इसके पीछे वजह क्या है, बिहाइंड द सीन इसके। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये और पूरे दुनिया में लीगल है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अमेरिका में भी, यूएस में भी। आधा अमेरिका या बिटकॉइन पे जा रहा है। अच्छा। और पूरे ये बैन सिर्फ उन ममालिक में है जो पाकिस्तान जैसे छोटे ममालिक हैं। बैन होने की वजह क्या है? बैन होने की वजह जितना मेरी जाती रिसर्च है कि अगर आप बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट ट्रांसफर करते हैं तो ना तो सेंडर का पता चल सकता है ना रिसीवर का पता चलता है, सिर्फ एक बार कोड आता है, एक एड्रेस होता है, उसके मुताबिक आपकी ट्रांजेक्शन होती है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ये कह सकते हैं आप, मतलब ये नॉन अपना टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल ना कर ले। और दूसरा जो ये हमारे गरीब ममालिक होते हैं वहाँ पे तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा यूरो में ट्रांसफर किया जाता है, तो कहते हैं कि ये सोर्स ना बन जाए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि सोर्स ना बन जाए। अच्छा तो असलाम भाई ये बताएं कि यार ये अगर अब कोरोना के बाद ये अगर वन वर्ल्ड वन करेंसी बन गया, जिसकी अभी मैं सुन रहा हूँ कि एक तो ब्लॉगर ने इसके ऊपर जबरदस्त किस्म का काम किया, तारक इस्माइल सागर ने और ये अपना वकार जकान और भी 2-3 लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये वन वर्ल्ड और वन करेंसी का जो दौर आगे आने जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रियाज भाई कि ये अब दौर ही क्रिप्टो करेंसी का है, ठीक है। ये अब पाकिस्तान में बैन खत्म, ये वकार ज़कात की आपने बात की है, वकार ज़कात ने ही केस किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी से बैन का, और उसी का ट्रेंड भी ट्विटर पे चला था, उसको लीगल करो, क्रिप्टो करेंसी को लीगल करो। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी, ये हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जब क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाए और को पता हो कैसे बिटकॉइन ले सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन नहीं है जो 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा एक साल की डिजिटल करेंसी मार्केट में। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ऊपर जा रही है टॉप पे बिटकॉइन है। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि बिटकॉइन कैसे खरीद सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी खरीदना ही नहीं है, अभी सिर्फ आपने समझना है। ये जायज कैश से भी बिटकॉइन खरीदा जा सकता है, जायज कैश से भी, बिल्कुल जायज कैश से भी खरीदा जा सकता है और सेल किया जा सकता है। अच्छा ये बताएं असलाम भाई, डिजिटल करेंसी आप बता रहे हैं कि 5,000 शाम की करेंसी है, तो इनका बेनिफिशियरी कौन सा मुल्क है, कोई इसके पीछे या कोई एक खास मतलब लगाने की कोई कम्युनिटी है जो इसको एस्टेब्लिश करना चाह रही है, डेवलप करना चाह रही है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं इसमें हम बहुत डीपली में चले जाएंगे। डीपली अभी हमें इसकी बुनियादी बातें, कल को अगर यहाँ से पाकिस्तान से अगर बैन उठता है तो एक आम आदमी वो इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है, कैसे इसका इस्तेमाल शुरू कर सकता है। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी की एक छोटी सी मिसाल है, इजी पैसा हो गया, जायज कैश हो गया, इस किस्म की जो ट्रांजेक्शन है नाज़रीन, ये भी तो डिजिटल करेंसी के मद में आती है। तो
تو اسلام بھائی یہ دنیا کی جو ورلڈ وائڈ جو ہیں آن لائن شاپنگ اپنا ویب سائٹس، تو کہاں پہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کا راج چل رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جن ممالک میں بین نہیں ہے وہاں پہ بٹ کوائن تو اے ٹی ایم، میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اے ٹی ایم سے بٹ کوائن وڈرا کر رہے ہیں. اچھا، اے ٹی ایم سے وڈرا کر رہے ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ بی ٹی سی ہے. یہ تو بہت سوچنے والی بات ہے کہ دنیا اس کو اے ٹی ایم مشین تک لے گئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ بین ہے، اور وہ اس کی وجوہات بھی بڑی زبردست قسم کی مضبوط وجوہات ہے کہ ہمارے غریب ممالک کا جو پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت منی لانڈرنگ ہو کے یورپ اور دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے تو یہ زبردست ہے، لیکن آخر اس کے اوپر بین تو کھولنا پڑے گا. بالکل یہ بین کھولنا پڑے گا. اسی وجہ سے یہ اب ٹرینڈ آ رہا ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. کل کو جب بین اٹھے تو لوگ دیکھیں نہ کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لوگوں کو پتا ہو کیسے کرتے ہیں، کیسے لیتے ہیں. ابھی فی الحال اسی پہ ہے کہ یہ پاکستان میں بین ہے، اور پاکستان میں کسی کی والٹ سے پکڑی جائے گی تو اس پہ کیس ہوگا. کیس ایف آئی اے کا، FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا کیس ہوگا. تو اسلام بھائی جو یہ ابھی پاکستان میں اس کو خریدنے کا، اس کی ٹریڈنگ کا کیا رجحان ہے، کس حد تک یہ کامیاب ہو سکا ہے؟ یہ سارا سیدھی سی بات ہے، پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. آخر ہو رہا ہے. تو ایسی ٹرینڈ تو نہیں نہ کر رہا کہ لوگ ولاگ بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور مین اسٹریم میڈیا تو خیر اس کو نہیں ڈسکس کر رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ ناظرین یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے ڈیجیٹل کرنسی. اور آج سے نہیں، تقریباً 2009-10 سے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے پاکستان کے چند ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور جناب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور سلام جٹ صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو شروع سے یعنی کہ اس کے ساتھ ان کا دلچسپی انٹرسٹ ہے. تو اسلام بھائی یہ بتائیں کہ آپ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کا مستقبل؟ آپ نے بتایا کہ 0.08 سے شروع ہو کے 19,700 پہ پہنچ گیا، اور ابھی کرونا وائرس سے پہلے اس کا ویلیو 5,000 پر یونٹ تھا. اب کرونا وائرس کے 12 مارچ کو اس کی 5,5100 اتنی اس کی ویلیو تھی. ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ میں 7700 یعنی کہ ڈالر پر یونٹ اس کا ریٹ ہے. تو ناظرین، اور یہ میں صرف اس پہ کام کر رہا ہوں، ابھی لی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اور سورسز بھی نہیں ہے. سورسز بھی نہیں ہے، ایسی بات ہے. سورسز بھی نہیں ہے. پہلے ہی بتا چکے ہیں اسلام بھائی کہ پاکستان میں یہ بین ہے، اگر کوئی اس کا استعمال کرے گا تو اس کے اوپر FIA کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا کیس ہے. اور آپ کو یہ معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو یہ اگر لیگل ہو جائے، جیسے کہ بتایا وقار نے پاکستانی کورس میں اپنا اس کو لے کے گئے ہیں کرپٹو کرنسی کو، تو کل کو اگر یہ لیگل ہو جائے تو ہم پھر کہاں پہ کھڑے ہوں گے ایز اے نیشن، کس حد تک اس کو استعمال کر سکیں گے. ابھی ہمارے ہاں ڈیجیٹل کرنسی کا جو استعمال ہے، جیز کیش، ایزی پیسہ اور اس قسم کے جو سورسز ہیں، آن لائن بینکنگ بھی تقریباً اسی میں آ جاتی ہے. لیکن ابھی پاکستان میں اس کا ویلیو ریٹ کیا بنے گا یہ تو آپ آنے والے دنوں میں بتا سکتے ہیں. اسلام کس چیز کا؟ یہ کرپٹو کرنسی کا. کرپٹو کرنسی کا وہی یہ ہے کہ اس میں آپ کو بتا دیا ویلیو آج کی BTC کی، اس میں 5,000 سے زیادہ کوئن ہیں. ٹھیک ہے، جو ٹاپ پہ ہے وہ بٹ کوئن ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. ابھی آنے والے دنوں میں اسلام بھائی مزید ریسرچ کریں گے. اسلام بھائی آنے والے دنوں میں اس پہ اور ویڈیو بنانی پڑیں گی. بالکل، اس میں جیز کیش اور ایزی پیسہ یہ بہت شاکنگ ہے کہ ہم اس کی ٹریڈنگ اور اس کا لین دین جیز کیش ایزی پیسہ کے وایا کر سکتے ہیں، اس کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ بہت شاکنگ ہے، اور یہ ابھی آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو اور ہم بنائیں گے، پھر ایک اور بنائیں گے. انتظار کیجیے گا ہماری ویڈیوز کا، کیونکہ اب ہم اس مضمون کو لے کر، اس سبجیکٹ کو لے کر چل پڑے ہیں. اور یہ بتاتے چلیں کہ ابھی فی الحال پاکستان میں یہ کرنسی بین ہے، تو اس کی ٹریڈنگ کرتے ہوئے ذرا خیال کیجیے گا. آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اور مزید معلومات لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے ہمارا سیگمنٹ یہ تو ہوگا کے لیے اجازت چاہیں گے. ریاض افریدی اور افغان جٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.